السلام علیکم ناظرین، جس سے محمد اسماعیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، تبدیلی سیریز کی پہلی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس، اسپیشلی پاکستان کے ایکسپورٹس میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ اس تبدیلی سرکار جب سے اس گورنمنٹ نے حکومت سنبھالی ہے تب سے لے کے اب تک پاکستان کی ایکسپورٹس پہ کتنا فرق پڑا ہے ان کی پالیسیز کا، اور ہم ایک ایک سیکٹر کو جو ایکسپورٹس میں اسپیشلی ایکسپورٹس کو ہے ان کو ایک ایک کو انالائز کریں گے کہ وہ انکریز کی ہیں یا نہیں کی۔ تو آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، ان دنوں ہر پاکستانی ہر طرف سے یہ نیوز سنتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی نیچے جا رہی ہے، خدا نہ خواستہ پاکستان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی کیا یہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ نیچے جا رہی ہے، کیا تبدیلی سرکار اس اکانومی کو سنبھالنے میں ناکام ہوئی ہے۔ اور اس اسپیسیفک چیز میں ہمارے میڈیا نے کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی ہوئی کہ وہ کسی طریقے سے ثابت کر سکیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنے میں ناکام رہی ہے۔ اگست سن 2018 سے پی ٹی آئی نے گورنمنٹ سنبھالی ہے، تو اس وقت ہمارا ملک ایک ڈیفالٹر ایج پہ تھا اور ہماری اکانومی بہت ہی نیئر ٹو کولیپس تھی۔ اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی وہ ڈیپینڈنٹ گورنمنٹ تھی۔ انہوں نے بہت سارے جو اتحادی ہیں ان کو ساتھ ملایا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اتحادی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ ایک فریلی آپ ڈیسیجن نہیں کر پاتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایفیکٹ تھا کہ پی ٹی آئی کو ایک سب سے پہلے یہ چیلنج ہوا کہ ان کے ڈیسیجن جو تھے وہ ڈیپینڈنٹ تھے، اور اس وقت پی ٹی آئی نے صرف ایک سمپل پالیسی اختیار کی کہ انہوں نے دیکھا جب ہماری ایکسپورٹس تقریباً 68% ہماری امپورٹس تھیں اور 32% صرف 32% ہماری ایکسپورٹس تھیں۔ اب ان ٹوٹل 32% ایکسپورٹس کا اگر اب حجم کی بات کریں تو یہ $23.4 بلین کا بنتا ہے، اور یہ ہماری پاکستان جیسی اتنی بہت بڑی آبادی والے ملک کے لیے یہ ایکسپورٹس بہت ہی کم ہے۔ اور اگر ہم امپورٹس کی بات کریں تو وہ بہت ساری ایسی ہماری امپورٹس ہیں جو ہمیں ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ہم دوسرے کنٹری سے امپورٹس کریں جو ہماری لگژری تھنگز میں آ جاتی ہیں۔ تو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایک بہت ہی سمپل پالیسی اختیار کی۔ پی ٹی آئی کی یہ جو پالیسی تھی وہ بالکل سمپل تھی۔ انہوں نے ٹریڈرز کے لیے جو کنڈیشنز ہوتی ہیں جب ہم امپورٹ کرتے ہیں کوئی چیز یا کوئی چیز ایکسپورٹس کرتے ہیں تو اس کی کوئی خاص ایک پروسیجر، ایک کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے سمپل یہ کیا کہ جو امپورٹرز ہیں امپورٹس میں جو کنڈیشنز ہیں وہ سخت کر دیں تاکہ جو ٹریڈرز ہیں ہمارے امپورٹرز ہیں وہ امپورٹس میں ان کو سب سے زیادہ مشکلات پڑیں ان چیزوں پہ جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور جن چیزوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے جس طرح پیٹرولیم مصنوعات ہوگی تو ان کی جو پہلے جس طرح امپورٹس کا پروسیجر تھا وہ بالکل اسی طرح رہا۔ اور اگر ہم ایکسپورٹس کی بات کریں تو بہت ساری ایسی پالیسیاں بنائی گئی جس میں ایکسپورٹرز کو آسانیاں دی گئیں، ایکسپورٹس کرنا آسان ہو گئی۔ اس کی ایک زندہ مثال یہ بھی ہے کہ ہم نے چائنا کے ساتھ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ جو ہمیں بہت زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑتا تھا ایکسپورٹس پہ، اس کو کم کر دیا، اور جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو ایک آسان وے دے دیا کہ تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ایکسپورٹ کر سکیں۔ اس کے ساتھ جو ایک لنکیج چیز تھی جو ہماری ایکسپورٹس کے ساتھ وہ پاور سیکٹر تھا، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے پاور سیکٹر میں ایک پیرالل کوشش کرتے رہے ہیں کہ پاور سیکٹر کو کسی نہ کسی طریقے سے اوپر کیا جائے۔ اس کی مین بیسک وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں جس طرح بنگلہ دیش ہے، انڈیا اور باقی جو جنوبی ایشیا میں کمپیٹیٹرز جو ہمارے ہیں وہ جو پروڈکٹ بنا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان پروڈکٹ کی اگر انرجی کی کاسٹ، ٹوٹل صرف انرجی کی کاسٹ دیکھیں اور انرجی کی پرائس دیکھیں تو وہ ہماری نسبت بہت کم ہے۔ تو ہمیں ان کے لیول تک ہمیں انرجی کے ریٹس ہمارے ایکسپورٹرز کو پرووائڈ کرنے پڑیں تاکہ یہ ایکسپورٹس جو ہیں ان کے معیار کے مطابق، ان کی قیمت کے مطابق ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ان کی کمپٹیشنز میں آ سکیں۔ تو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے شروع میں کوشش کی کہ جو ہمارے انرجی سیکٹر ہے اس کو کسی طریقے سے بیلنس کیا جائے، جو ہمارا جنریشن سسٹم ہے، ٹرانسمیشن سسٹم ہے، اور جو ہمارے اسپیسیفکلی جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس والے جو ہمارے کمپنیاں ان کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے۔ اس میں ہمیں پاکستان کو
420 ارب روپے کا بھی فائدہ ہوا. ان کے جو پہلے پالیسیاں تھیں پچھلی گورنمنٹ سے ان کو ریویو کیا گیا, اور اس صورت میں ان کا صرف یہ ایم تھا کہ جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کو سہولیات دی جائے. اور اس کی ایک زندہ ایگزامپل بھی ہے جو ریسنٹلی پی ٹی اے گورنمنٹ نے جو فیصل آباد اسپیسیفکلی فیصل آباد جو ہمارا ٹیکسٹائل ایریا ہے وہاں پہ انہوں نے جو انرجی ہے اس کو بہت ہی سبسڈائز کر دیا ہے, اور اس کا یونٹ ہمارے کمپیٹیٹرز کے برابر لے کے آئے ہیں. تو اس سے ہماری ٹیکسٹائل کی بہت ایکسپورٹس بڑھی ہیں. آپ ریسنٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو فگرز آئی ہیں کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے جو انہیں 5 سال کے آرڈرز ملنے تھے وہ پاکستان کو ٹیکسٹائل گڈس کے آرڈر مل گئے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ایک بہت بڑی چیز ہے پاکستان کے لیے. اور اگر ہم پاکستان کی دوسرے کنٹری کے ساتھ ایکسپورٹس کی بات کریں تو پاکستان سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کے ساتھ کرتا ہے. تقریباً 17% ہماری ایکسپورٹس جو ہے امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے, اور ان کا کل حجم تقریباً بنتا ہے $4 بلین کا. اور اس کے بعد جو ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہوتی ہیں, اور چائنا کے ساتھ ہماری تقریباً 9% ایکسپورٹس کا کل والیوم کا 9% ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں, اور اس کا کل حجم بنتا ہے $2.03 بلین. اس کے علاوہ ہم یو کے ساتھ ایکسپورٹس کرتے ہیں جو ہماری کل ایکسپورٹس کا تقریباً 7% بنتا ہے, اور اس کا کل حجم $1.6 بلین کا بنتا ہے. اس کے بعد جرمنی کے ساتھ افغانستان اور دوسرے ہمارے جو گلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری تھوڑی بہت ایکسپورٹس ہوتی ہیں. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ناظرین اگر آپ ان تمام ممالک کو دیکھیں تو یہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہیں, اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں زیادہ تر وہ ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ ہوتی ہیں. اور اس سے ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ایکسپورٹس جو ہماری ہیں وہ پروڈکٹس کی کم ہوتی ہیں, ہمارا را مٹیریل زیادہ ہوتا ہے, تاکہ وہ خود سے ان کے پاس بہت فیسلٹیز ہیں کہ وہ پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. تو وہ ہم جیسے ملک سے وہ را مٹیریل لیتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنی پروڈکٹس تیار کرتے ہیں, اور ہم ان کو را مٹیریل کے زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹس کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اسپیسیفک اگر تھنگس کی بات کریں تو ٹیکسٹائل گڈز میں ہم 17% ایکسپورٹس کرتے ہیں. ہماری کل ایکسپورٹس کا 17% یہ والیوم ہے ٹیکسٹائل گڈز, اور اس میں زیادہ تر ہم را مٹیریل بھی جو ہے اس کو بھی ایکسپورٹس کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے ہوم کے لگژری آئٹمس ہیں وہ ہم 13% ایکسپورٹس کرتے ہیں, 10% ہم گارمنٹس ایکسپورٹس کرتے ہیں, تقریباً 9.5% ہم رائس ایکسپورٹس کرتے ہیں. اور رائس کی جو پچھلی گورنمنٹ کا دور تھا اس میں ہماری رائس کی ایکسپورٹس تھوڑی سی نیچے آئی تھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایکسپورٹرس جو کوالٹی تھی انٹرنیشنل لیول کی اس کو اسٹینڈرڈ کو مینٹین نہیں کر رہے, تو اس لیے ہماری تھوڑی سی رائس کی ایکسپورٹس نیچے ہیں, لیکن الحمدللہ اب رائس کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان فروٹس میں تقریباً 4.5% ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہیں, اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی فروٹس اسپیسیفکلی فروٹس کے ایکسپورٹس میں ہماری ایکسپورٹس انکریز کی ہیں. اور جو اسپیسیفک ہم فروٹ میں بات کریں تو اس رواں سال میں پاکستان نے جو آم کی ایکسپورٹس ہیں اس میں ایک ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. یہ ایک بہت اچھا انڈیکیٹر ہے. یہ ناظرین تھی آج کی ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہم امپورٹس کی بات کریں گے کہ پاکستان کی امپورٹس جو گورنمنٹ کی پالیسیاں ہیں کون سی امپورٹس کم ہوئیں اور کتنی کم ہوئیں, اور ان کو ہم کمپیئر کریں گے ہمارے کمپیٹیٹرز کے ساتھ, اور اس کا اوورآل ہم ایفیکٹ دیکھیں گے. آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں. السلام علیکم.